اسلام میں پردے کی اہمیت۔ جی ہاں، آج آپ کو میں بتانے والی ہوں کہ اسلام میں پردے کی کیا امپورٹنس ہے، اسپیشلی میری بہنوں سے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بولوں گی کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سن کر شاید آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائے انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پردے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ۔ اس کا مطلب ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عظمت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود پردے کے لیے حکم دے رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ڈینائی کرنے والے؟ تو اس آیت سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے۔ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف عورتوں کو پردے کا حکم ہے، مردوں کو نہیں؟ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مردوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اب آپ پوچھو گے وہ کیسے؟ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اس کا مطلب ہے اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو پردے کا حکم دیا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو ایک اور آیت کا ریفرنس دیتی ہوں۔ سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل الازواجی کا اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، و بناتی کا اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، و نساء المؤمنین اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لے۔ قرآن سے ہم کو حجاب کرنے کا حکم ملتا ہے۔ قرآن کا حکم مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو یہ آیت سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پردہ اسلام میں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے فتویٰ نمبر 8487 میں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ woman who says that hijab is not compulsory is a disbeliever۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے جو عورت یہ کہتی ہے کہ حجاب اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ ایک کافر ہے، جس نے کفر کیا وہ ایک کافر ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ہے جو کامن ہے، مطلب جیسے کہ شادی ہوتی ہے تو ہم سسرال جاتے ہیں تو وہاں پر دیور ہوتے ہیں، جیٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر کے ہی ساس سسر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کیسا پردہ، یا پھر ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان سے کیسا پردہ۔ تو یہ تو بات غلط ہے، ان سے کیوں پردہ نہیں؟ کیوں وہ ہمارے محرم ہیں؟ نہیں نا، وہ بھی ہمارے نامحرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نامحرم سے آپ کا پردہ ہے، تو ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لڑکیاں کرنا چاہتی ہے شادی کے بعد بھی دیور جیٹ سے پردہ، لیکن ان کے گھر والے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ نہیں ان سے کیسا پردہ، وہ تو دیور ہے، دیور تو چھوٹے بھائی کی طرح ہوتا ہے، بھابھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے، جیٹ ہے، جیٹ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، ان سے کیسا پردہ۔ تو یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہی غلط ہے جو زیادہ تر گھروں میں ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے دین کے حساب سے اور قرآن کے حساب سے بھابھی ماں نہیں ہے، دیور ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے، یعنی ان کے سامنے حجاب کرنا فرض ہے۔ کبھی کبھی ہم خود کہتے ہیں کہ دیور کو تو ہم سگے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دیور موت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حجاب کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور دیکھیے سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، حجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔
میں امید کرتی ہوں کہ جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بات آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ حجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرض ہے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے غور سے سنا پچھلی آیت میں جو میں نے بتایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ حجاب کرے۔ آپ لوگ غور کیجئے اس آیت میں کہ اب اللہ امہات المومنین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہے وہ کن کے سامنے حجاب کر رہی ہے؟ صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، یہ تمام صحابہ کے سامنے امہات المومنین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجاب کر رہی ہے۔ تو اس سے بھی بڑھ کر یہ تمام صحابیات یعنی صحابہ کی بیویاں، صحابیات، یہ لوگ کس کے سامنے حجاب کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے؟ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ کر رہی ہے۔ کیا آپ کے دیور، آپ کے جیٹھ کا تقویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نا۔ اور پردے کا حکم تو دیا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو کہ بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ یہ کس لیے؟ ہماری حفاظت کے لیے۔ قرآن اور اسلام ہمیں قید نہیں کرتے، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں بد نظر لوگوں سے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر، بچیوں پر؟ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا اسلام ہم پر ظلم کر رہا ہے ہمیں پردے کا حکم دے کر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہم کو پروٹیکشن دیتا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے یہ۔ ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بازار سے چاکلیٹ لاتے ہیں تو اس پر ریپر لگا ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہم وہ ریپر نکال دیتے ہیں تو مکھیاں اس کے آس پاس چاروں طرف مکھیاں بیٹھ جاتی ہے نا؟ دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور جو چاکلیٹ پر ریپر ہوتا ہے وہ چاکلیٹ سیف رہتی ہے۔ تو یہ ایگزامپل بالکل پردے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ پردے کے لیے ہی ہے، جیسے پردہ ہم پر ہے تو ہم سیف ہے، جیسے ہی پردہ ہمارے اوپر سے نکل گیا تو وہ سیفٹی نہیں رہتی جو پردے میں سیفٹی ہمیں ملتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی اگر آپ پردہ نہیں کرتی تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے نا؟ آپ کے گھر والے آپ کو تھوڑا ٹرول کریں گے، لیکن حساب ہمیں لوگوں کو نہیں دینا، حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس کا اجر آپ کو دنیا میں تو دیکھنے ملے گا ہی، لیکن انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ اور آج ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے آپ سے۔ ہم حجاب پہنتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور حجاب ہماری عزت ہے۔ لیکن کچھ لڑکیاں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب لڑکیاں، لیکن کچھ لڑکیاں حجاب پہن کر بھی ایسے کام کر رہی ہے جو نہ کہ حجاب کے لائق ہے اور نہ ایک مومنہ کے لائق ہے۔ گھر والوں کو دھوکہ، ناجائز رشتہ اور ناجائز دوستی، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ نے اس حجاب کو ہماری عزت کے لیے اتارا، ہماری حیا کے لیے اتارا۔ آج ہم اسی عزت اور حیا کو پہن کر اسی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی غلطی پیرنٹس کی ہے کہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھے، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ حجاب ذمہ داری ہے، ہم اسلام کی ذمہ داری لے کر چل رہے ہیں۔ بہنوں، اپنی عزت کی آپ خود حفاظت کرو، کسی بھی لڑکے کے چکر میں اپنے دین، اپنی حیا اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو، اپنی عزت کا سودا مت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اللہ کے حکم پر چلو اور حلال راستہ اختیار کرو۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیسا تھا؟ انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تک فرمایا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا، میرے جنازے پر بھی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو اتنا تقویٰ تو ہم اختیار نہیں کرتے، لیکن ایٹ لیسٹ پردہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہمارا پردہ کیسا ہو۔ تو آج کل تو برقع فیشن بن گیا ہے، بہت سے لوگ برقع صرف فیشن کے حساب سے پہنتے ہیں، پردے کی نیت ان کی نہیں ہوتی۔ تو برقع ہمارا بہت ہی سادہ اور سمپل ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ برقع بلیک کلر کا ہو، کیونکہ بلیک کلر کا برقع کامن ہے، اس پہ زیادہ نظر نہیں پڑتی۔ ہمارا برقع زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے غیر محرم کی نظر پڑے۔
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برقع پہننے کی نیت ہماری پردہ کرنے کی ہو، تو اسی حساب سے بہت ہی سادہ اور سمپل برقع پہنیں، زیادہ اٹریکٹیو برقع نہ پہنیں۔ تو اب اینڈ کرتی ہوں میں یہیں میری ویڈیو کا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے سبسکرائب ضرور کر لینا، اور میری باتوں کو آپ ایک بار ضرور سوچنا، اور جو عورتیں پردہ کرتی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں کرتی وہ بھی پردہ کیجئے، ہماری سیفٹی کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔